اللہ رب العالمین نے سورہ الحشر میں ان 3 آیتوں میں ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا۔ مزید آسان کرنے کے لیے اپنا مضمون میں آپ کے سامنے اس دنیا بھر کا سب سے بڑا آستانہ، جس آستانے سے بڑا آستانہ کوئی نہیں، جس کا گدی نشین اس وقت جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں امام حسین کا بیٹا زین العابدین تھا۔ حضرت امام زین العابدین کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے سیدنا صدیق اکبر کا نام بڑے روکھے انداز میں لیا، کوئی گالی نہیں نکالی، کوئی غلط نہیں بولا، کوئی تنقید بڑی لمبی چوڑی نہیں کی، صرف اتنا کیا کہ روکھے انداز میں ابو بکر صدیق کا نام زین العابدین کے سامنے لیا۔ اب زین العابدین تمام مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت کا مینارہ نور ہے، اور امام زین العابدین وہ ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور اس زمانے میں اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر میرے امام زین العابدین سے بڑا بزرگ کوئی نہیں تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ امام علی مقام امام حسین کے بیٹے سے بڑھ کر، اور مدینہ المنورہ کا ماحول ہے۔ امام زین العابدین کے سامنے ایک بندے نے بڑے ہلکے لہجے میں، ہلکے انداز میں، تخفیف کے انداز میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا۔ امام زین العابدین نے اس کو پاس بلایا، بلا کے سوال کیا، فرمایا کیا تم مسلمانوں کی پہلی جماعت سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اے امام، پہلی جماعت کون سی ہے؟ امام زین العابدین نے قرآن مجید سورہ حشر کی یہی آیت نمبر 8 تلاوت فرمائی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ہم الصادقون۔ امام زین العابدین نے فرمایا مسلمانوں کی پہلی جماعت وہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مہاجر بننے کا شرف عطا فرمایا۔ وہ کون ہے؟ اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ وہ جماعت ہے، پہلی جماعت جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی رکھنے کے لیے اپنا مکہ شہر بھی چھوڑ دیا، اپنے گھر بھی چھوڑ دیے، اپنی رشتہ داریاں بھی چھوڑ دی، اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا، اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، اپنا مال، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنا وطن، اپنا گھر، سب کچھ رب کی رضا کے لیے چھوڑ کے یہ لوگ مکے سے مدینے کی طرف کوچ کر گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اگلے الفاظ قرآن پاک کی آیت نمبر 8 کے آخری الفاظ، اس آیہ مبارکہ کے آخری الفاظ،
فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ ہجرت کا کام کر کے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی۔ ینصرون کا معنی ہے وہ مدد کرتے ہیں اللہ و رسولہ، میں نہیں بول رہا، میں قرآن کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کام کر کے، ہجرت کر کے، گھر بار چھوڑ کے، قبیلے چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے، دین کے لیے، رب کے لیے، رب کی رضا کے لیے جب ہجرت کی تو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی۔ اگلے لفظ اس آیت طیبہ کے فرمایا اولئک ہم الصادقون، یہ سارے سچے لوگ ہیں۔ بولو یہ سارے کون لوگ ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں تو ترجمہ پیش کر رہا ہوں قرآن کی آیت کا، روایت امام زین العابدین کی ہے۔ امام زین العابدین نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 جس کے آخری الفاظ ہیں اولئک ہم الصادقون، صادق میں نے سچا، صادق کی جمع کیا ہے؟ صادقون۔ بات میری نہیں، میرے پیر و مرشد جسٹس ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری کی نہیں، بات قرآن کی ہے۔ اور امام زین العابدین نے اس بندے کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فرمایا اس آیت سے مراد مسلمانوں کی جو پہلی جماعت ہے وہ مہاجرین ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار وطن، اپنا مال، اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کی مدد کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سچے لوگ ہیں۔ اب امام زین العابدین نے اس بندے سے پوچھا کیا تم پہلی جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ وہ بعد میں پیدا ہوا نا۔ اس نے کہا نہیں۔ امام زین العابدین نے آیت نمبر 9 اس سے اگلی آیت پڑھی سورہ حشر کی۔ امام زین العابدین نے فرمایا اگر تم پہلی جماعت میں نہیں ہو تو کیا پھر تم دوسری جماعت میں ہو؟ وہ کہتا ہے جناب دوسری کون سی؟ امام زین العابدین نے آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی، فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہ دوسری جماعت وہ ہے جو مدینے میں تھی اور انہوں نے جو مہاجر مکے سے نکل کے مدینے کی طرف آ رہے تھے، ان مہاجرین کی اپنی ضروریات سے بڑھ کر، اپنی خواہشات سے بڑھ کر، اپنے ذرائع سے بڑھ کر انہوں نے ان کی اس طرح مدد کی۔ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جیسے کوئی بندہ اپنے محبوبوں کی خدمت کرتا ہے، اپنے پیاروں کی خدمت کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس اپنے گھر میں 2 کمرے تھے، اس نے 1 کمرہ خود رکھا، 1 اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ کسی کی 2 بیویاں تھیں، 1 بیوی کو طلاق دے کے اس کا نکاح اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ کر دیا۔ اس دوسری جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ انصار۔ اس دوسری جماعت، انصار کا معنی ہے مدد کرنے والے، مدد کرنے والے۔ پہلی جماعت مہاجرین کی۔ امام زین العابدین نے سوال کیا کیا تم پھر دوسری جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا عرض کی جناب دوسری جماعت کون سی؟ فرمایا یہ دوسری جماعت آیت نمبر 9 پڑھی، فرمایا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے مہاجرین کی اس طرح خدمت کی، اس طرح خدمت کی کہ آدھی جائیداد بھی تقسیم کر دی۔ کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں، 1 بیوی کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی سے کہا تم اس سے شادی کر لو۔ اپنے سگے ماں جائے جو ہوتے ہیں ان کی بھی لوگ اتنی قدر نہیں کرتے جتنی ان لوگوں نے ان بھائیوں کی قدر کی جن کو بھائی کسی اور نے نہیں، نبیوں کے امام نے بنایا تھا۔ تو فرمایا اگر تم پہلی جماعت سے نہیں تو پھر کیا دوسری جماعت سے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں دوسری سے بھی نہیں، میں بولیے میں دوسری جماعت سے، میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا امام زین العابدین نے پوچھا کیا پہلی جماعت سے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر کیا یہ اس دوسری جماعت سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اٹھ پھر میری بارگاہ سے نکل جا۔
اٹھ نکل جا۔ وہ کہتا ہے جناب آپ نے تیسری جماعت کا نہیں پوچھا، پہلی جماعت کا پوچھا، دوسری جماعت کا پوچھا، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا تم تیسری جماعت سے ہو؟ اگر میں دونوں جماعتوں میں نہیں ہوں تو تیسری جماعت میں تو ہوں۔ آپ نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکلنے کا حکم کیوں دے دیا؟ آپ نے فرمایا پہلی جماعت سے تم نے خود انکار کیا اور تم ہو بھی نہیں، دوسری جماعت سے تم نے خود انکار کیا اور تم ہو بھی نہیں، اور تیسری جماعت کی مجھے سمجھ آ گئی کہ تم ان میں بھی نہیں ہو، کیونکہ جو تیسری جماعت میں ہوتے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہوتا جو سوال تو نے آتے ہی مجھ سے کیا، اس سوال کی وجہ سے میں نے تمہیں تیسری جماعت سے بھی نکال دیا۔ تیرا سوال یہ تھا کہ تو نے ابو بکر صدیق کے بارے میں ہلکے الفاظ استعمال کیے، اور تیسری جماعت کا اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10، یہ 7 ہیں، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، آپ نے فرمایا جو تیسری جماعت ہے وہ ہے آیت نمبر 10، وہ ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 10 تیسری جماعت کا تذکرہ کر رہی ہے کہ جو مہاجرین میں سے بھی نہیں ہوگا، انصار میں سے بھی نہیں ہوگا، ان دونوں جماعتوں کے بعد مسلمان ہوا یا بعد میں پیدا ہوا، پھر اس کو چاہیے کہ وہ تیسری جماعت میں شامل ہو جائے۔ تیسری جماعت کی نشانی کیا ہے؟ یقولون، یہ تیسری جماعت والے کہتے ہیں یقولون والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آتے ہیں وہ کہتے ہیں یقولون، مضارعہ کا صیغہ ہے، ایک بار نہیں کہا، 2 بار نہیں کہا، مضارعہ میں فعل مستقبل بھی پایا جاتا ہے، فعل حال بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ان کی عادت کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جو تیسری جماعت میں ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بخشش کی بھی دعا مانگتے ہیں، اور ان سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے دنیا سے چلے گئے ان سب لوگوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی نا، یہ قرآن ہے، سورہ حشر، گھر جا کے حشر کا ترجمہ پڑھ لینا، آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یا تو امت مسلمہ کی 3 جماعتیں ہیں، یا تو مہاجر ہیں، آپ تو مہاجرین تو اس زمانے میں تھے وہ چلے گئے، یا پھر انصار ہیں، انصار بھی اس زمانے میں تھے، بعد میں اگر آپ پیدا ہوئے تو آپ کو تیسری جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ تیسری جماعت کی نشانی کیا ہے؟ وہ بے درودے نہیں ہوتے، وہ یہ نہیں کہتے مر گیا مردود نہ فاتحہ۔ میں قرآن رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ نہ ہو تو ذمہ دار۔ امام زین العابدین سے وہ پوچھتا ہے جناب تیجی جماعتے وہی تنے پایا کڑ چھڑیا جے؟ فرمایا جو تیسری جماعت والے ہوتے ہیں وہ اپنے سے پہلے جانے والے مسلمانوں کے لیے غلط نظریہ نہیں رکھتے، بلکہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اگلے الفاظ فرمایا صرف دعا ہی نہیں کرتے اور کہتے کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمنو، یا اللہ ہمارے دلوں میں صاحب ایمان لوگوں کا کھوٹ پیدا نہ ہونے دینا، جو ایمان لے آئے ان کے لیے کھوٹ نہ ہو ہمارے دل میں۔ اب اگر کوئی آل رسول کو گرائے یا کوئی صحابہ کو گرائے یا اولیاء کو گرائے یا فلاں فلاں کو گرائے تو پتہ چلا اس کے دل میں مسلمانوں کا کھوٹ ہے، غل ہے، غل غل۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ،
آمنو صاحب ایمان لوگوں کا کھوٹ یا اللہ ہمارے دلوں میں نہ ہو. ربنا انکا رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب چونکہ تو بہت مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما، اور ہم سے پہلے جو مسلمان ایمان لے کے چلے گئے یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما. میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہے. 3 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، وقت تو ضائع نہیں ہوا، ہم قرآن سمجھ رہے تھے، عبادت میں تھے. اب 3 آیتوں کے بعد میں اپنے نبی کی 2 حدیثیں بیان کروں گا، تو گویا ہماری ساری محفل یا رب کا قرآن ہوگا یا مصطفیٰ کا فرمان ہوگا. میرے لیے اور آپ کے لیے قیامت کے دن بخشش کا سامان ہوگا. اب 3 آیتیں پڑھی، 2 حدیثیں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا دعاؤ ینفع مما نزل و مما لم ینزل. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3548، 3548 حدیث کا نمبر، ترمذی شریف کی حدیث. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الدعاء ینفع مما نزل و مما لم ینزل. دعا فائدہ دیتی ہے ہر اس وبا کے لیے جو نازل ہو گئی یا جس نے ابھی نازل ہونا ہے. جو مصیبت آ گئی اس کے لیے بھی دعا فائدہ مند ہے، جس مصیبت نے آنا ہے اس کے لیے بھی دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ دعا کیا کرو کیونکہ دعا فائدہ مند ہے، دعا فائدہ دیتی ہے. پہلی حدیث. اب دوسری حدیث. میرے نبی نے فرمایا من استطاع ان ینفع اخاہ بشیء فلینفعہ. یہ دوسری حدیث مسلم شریف کی ہے، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 5727. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے حدیث پاک کا. میں نے نمبر آپ کے سامنے رکھ دیا، کتاب بتا دی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ دین کی تبلیغ صرف یہاں تک نہ رہے، تھوڑی دیر تک اس تقریر نے نیٹ پہ چلے جانا ہے، تو جو لوگ دیکھیں گے ان کو ہمارے دین کی بات پہنچے گی. حضرات محترم، اگر آپ اپنا ٹچ موبائل رکھتے ہیں تو اس میں یوٹیوب نکالیں، یوٹیوب نکال کے سرچ کے بٹن پر دبائیں، میرا نام لکھیں ATIQURREHMAN. تو آج کا خطاب بھی، رات کو خطاب کیا اس محلے میں وہ بھی، اور سارے درس قرآن آپ کو اس جگہ مل جائیں گے اپنے موبائل سے. اس کو سبسکرائب کر دیں تو کیا ہوگا؟ روز کی تقریر جو بھی یا درس قرآن ہماری طرف سے نیٹ پہ آتا ہے، آپ کے موبائل میں نوٹیفیکیشن آ جائے گا. آپ کو جب بھی وقت ہو موبائل نکالو سن لو. اس لیے میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، میں باتیں وہ کرتا ہوں جو ہمارے لیے بہتری کا سبب ہو. 3 آیتیں پڑھی، 2 حدیثیں پڑھی. دوسری حدیث پاک جو مسلم شریف کی میں نے پڑھی اس کا نمبر ہے 5727. میرے نبی نے فرمایا من استطاع ان ینفع اخاہ. تم جتنی بھی استطاعت رکھتے ہو اپنے بھائی کو فائدہ دینے کی، فرمایا فلینفعہ، تو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچایا کرو. اپنے بھائی کو فائدہ. 2 حدیثیں پڑھی. پہلی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ دعا فائدہ دیتی ہے. دعا فائدہ، بولیے سارے بولیے، دعا فائدہ. پہلی حدیث جو ترمذی شریف کی پڑھی اس کا ترجمہ دعا فائدہ دیتی ہے. دوسری حدیث مسلم شریف کی پڑھی. میرے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کو جتنی تمہاری استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق فائدہ دیا کرو. دعا فائدہ دیتی ہے، بھائی کو فائدہ دیا کرو. تو گویا دونوں حدیثوں کو ملائیں
اگر میں اس مرحومہ کی طرف سے حج نہیں ادا کر سکتا، عمرہ نہیں پڑھ سکتا، اس مرحومہ کی طرف سے محمد افضل اور مختار احمد صاحب کی والدہ کی طرف سے میں اگر پورا قرآن ختم نہیں کر سکتا، درود شریف کا لاکھ نہیں نکال سکتا، کلمہ طیبہ کا لاکھ نہیں نکال سکتا، تو انتہائی تھوڑے وقت میں اتنا فائدہ تو دے سکتا ہوں کہ میں دعا کروں یا اللہ مرحومہ کی بخشش فرما دے۔ پہلی حدیث پاک میرے نبی نے فرمایا دعا فائدہ دیتی ہے۔ دوسری حدیث میرے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے جتنا فائدہ تم سے ممکن ہے تم اپنے بھائی کو فائدہ پہنچایا کرو۔ دو حدیثیں، اب تیسری حدیث میرے نبی نے فرمایا، حدیث کا نمبر ہے 9295 اور حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان، نمبر ہے 9295۔ میرے نبی نے فرمایا مل میت فی قبرہ الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوة تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب تم میت کو قبر میں رکھتے ہو تو میت قبر میں جا کے مل میت فی قبرہ الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوة، میت قبر میں ایسے ہوتی ہے جیسے سمندر میں کوئی ڈوبنے والا ہوتا ہے۔ سمندر میں کوئی بندہ ڈوب رہا ہو تو جیسے وہ آوازیں دیتا ہے، وہ کہتا ہے مدد مدد مدد، سمندر میں ڈوبنے والا، دریا میں ڈوبنے والا جس کو تیرنا نہ آتا ہو وہ آوازیں دیتا ہے کوئی ہے رڑو مین، کوئی کشتی لے آؤ، کوئی رسہ سٹو، کچھ کرو۔ وہ گھبراتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ سمندر اور دریا میں ڈوبنے والا جیسے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے بلاتا ہے، ایسے ہی جب تم میت کو قبر میں رکھ کے آتے ہو وہ قبر میں میت بھی اپنے جو واقف کار بندے ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنی اولاد ہے، اپنی بیٹیاں ہیں، اپنی بیوی ہے، اپنا خامند ہے، اپنا جو بھی رشتہ دار ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو وہ میت بھی بلاتی ہے کوئی جو میرے لیے یا رسول اللہ؟ کیا وہ میت ان لوگوں کو بلا کے کیا مانگتی ہے؟ فرمایا ینتظر دعوتن، ینتظر دعوتن، وہ ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کی دعا کا انتظار کرتی ہے۔ کس کا انتظار؟ نہیں سنیا؟ اور پچھلے جڑے بیٹھے میرے محترم بزرگ او دسن کس کا انتظار کرتی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میت کو قبر میں رکھ کے جب آتے ہو وہ میت کالغریق المتغوث سے، وہ ڈوبنے والے کی طرح وہ میت انتظار کرتی ہے اور اپنے پیاروں سے ینتظرو دعوتن، دعوتن میں نے دعا، ینتظرو انتظار کرتی ہے، دعوتن دعا کا انتظار کرتی ہے، تلحقہ جو اس کو ملے کہاں سے؟ اگے حدیث کے الفاظ من ابن اپنے باپ سے، او امن یا اپنی ماں سے، او اخین یا اپنے بھائی سے، او صدیقن یا اپنے دوست سے، فَإِذَا لَحِقَتْهُ اگر کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے جب وہ دعا اس کو پہنچتی ہے کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، وہ دعا اس میت کے لیے جو کچھ دنیا میں ہے ان سب چیزوں سے بڑھ کر وہ دعا اس میت کے لیے پیاری بن جاتی ہے۔ جب کوئی دعا، اب آپ سارے بیٹھے ہیں چاہے محمد افضل کے لیے بیٹھے ہوں یا مختار کے لیے بیٹھے ہوں، لیکن جب آپ دعا کریں گے مرحومہ کو یہ ایک دعا نہیں اتنے لوگوں کی دعا جائے گی تو مرحومہ کہے گی میرے لیے تو اس ساری کائنات میں سے سب سے پیارا تحفہ یہ دعا ہے۔
حضرت محترم حضرت ماعز حضور کے ایک صحابی تھے، ان کو سنسار کیا گیا، میرے نبی نے خود حکم دیا، جب دفن کر دیا گیا تو ان کے دفن کے دوسرے یا تیسرے دن بعد میرا نبی خود چل کر ان کے گھر گئے، ان کے گھر جا کے ایک جملہ بولا، وہ جملہ حدیث پاک میں موجود ہے، نمبر میں بولے دیتا ہوں، ابو داؤد شریف حدیث کا نمبر ہے 4419، مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1695، بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 6825، ترمذی شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1428، ابو داؤد، مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، چاروں حدیثوں کی کتابوں میں مختلف نمبروں پر یہ حدیث ہے، میرے نبی نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دفن کرنے کے دوسرے یا تیسرے دن بعد ان کے گھر تشریف لے گئے اور ایک جملہ بولا، ان 4 کتابوں میں وہ جملہ لکھا ہوا ہے، میرے نبی نے فرمایا استغفروا لماعز، اپنے بھائی ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو، اپنے بھائی ماعز کے لیے کیا کرو؟ بخشش کی۔ ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف میں 2198 نمبر